دور اقتدار میں بھٹو نے جو اہم کارنامے سر انجام دیے ان میں سے ایک اسلامی اتحاد کا ایک انقلابی تصور تھا۔ تنگ نظری اور نارواداری کی فضا میں اسلامی وحدت فکر کا اہتمام ایک ایسا کارنامہ تھا جسے دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدارانہ مورخ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ دنیا اسلام کو درپیش سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور تمدنی مسائل کا جیسا اندازہ بھٹو کو تھا وہ اپنی مثال آپ تابابت سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم تابابت سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں، مصطفی ہیں۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد۔ اس کانفرنس کے فیصلے اس بات کے گواہ ہیں کہ بھٹو دنیا اسلام کو غربت، پسماندگی اور فکری غلامی سے نجات دلا کر دنیا انسانیت کا سالار بنانا چاہتے تھے۔ وہ دنیا اسلام کا مقدر تیسری دنیا سے وابستہ کر کے اس عالمی استحصال کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے تھے جو مساوات محمدی کی راہ میں زبردست رکاوٹ بنا کھڑا تھا۔ Its birth from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His holy scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause and in our future. اور اسی وجہ سے بھٹو کو یقین تھا کہ ان کی سربراہی میں تمام عالم اسلام اس جوہری پروگرام میں پاکستان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیں گے۔ فنڈنگ کے لیے بھٹو نے 3 اسلامی ممالک ایران، سعودی عربیہ اور لیبیا کے دورے کیے۔ ان دوروں کے اختتام تک بھٹو صاحب نے ان 3 اسلامی ریاستوں سے فنڈنگ کے وعدے کر لیے تھے۔ ان تینوں ممالک میں سب سے زیادہ پرجوش لیبین صدر قذافی تھے۔ قذافی اور بھٹو کی دوستی ہمیشہ سے ہی عالمی طاقتوں کو پریشان کرتی آئی تھی اور ان کو ڈر تھا کہ کسی بھی طرح لیبیا کو نیوکلیئر بام نہ مل جائے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ اگلی قسط آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچا دی جائے۔ ملتان میں میٹنگ کے 2 مہینے بعد مارچ 1972 میں بھٹو کے آرڈر پر ڈاکٹر عشرت عثمانی کو ہٹا کر منیر احمد خان کو PAEC کا چیئرمین بنایا گیا۔ منیر احمد خان کا شمار اس وقت دنیا بھر میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے بہترین سائنسدانوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے 1946 میں میتھمیٹکس میں BA کیا، پھر 1951 میں پنجاب یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں BA کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فل برائٹ اسکالرشپ پر امریکہ میں ماسٹرز ان نیوکلیئر ری ایکشن فزکس کیا تھا۔ بعد میں منیر احمد خان امریکہ میں ڈفرینٹ انجینئرنگ فرمز میں بھی کام کرتے رہے۔ پھر ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے 1958 میں ان کو آسٹریا میں یونائٹڈ نیشنز کے ادارے IAEA نے ہائر کر لیا۔ ان دنوں پاکستانی حکومت نے ان کو PAEC کا ایڈوائزر بھی بنا دیا تھا۔ 1964 میں یہ IAEA کے اس پینل کا حصہ تھے جنہوں نے انڈیا کے بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر کی انسپیکشن کی تھی۔ اپنے اس دورے کے دوران انڈیا کی نیوکلیئر میدان میں ترقی دیکھ کر یہ پریشان ہو گئے۔ واپس آتے ہی انہوں نے پاکستانی حکومت کو اس بات کا بار بار احساس دلایا کہ پاکستان کو نیوکلیئر ریسرچ میں
جلد از جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد منیر احمد خان کو احساس ہوا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ملک کی خدمت نہ کی جا سکے۔ اس لیے منیر احمد خان نے IAEA کی زبردست نوکری چھوڑی اور فوراً اپنے ملک کی خدمت کے لیے پاکستان چلے آئے۔ 72 at that Multan meeting, he installed Munir Ahmad Khan as the chairman. And it is said that in 65 he had introduced Munir Ahmad Khan when he was in the IAEA to Mr. Ayub Khan to persuade him that we should follow the nuclear route which India was doing. But Ayub Khan was not so convinced. This was at Vienna. No, this was in London at the Dorchester in 65. This is what has been written by many people about that. But the point was, he took Mr. Munir Ahmad Khan. Mr. Usmani had been very good for the PAC. He had sent out some 600 people for PhDs. Munir Ahmad Khan, what he did was he started indigenous training. People would train for 2 years, then they would go to Quaid-e-Azam for an MSc. Later on there was PIAS, which was our higher research institute, which is still the best, I think, certainly the best in the Muslim world and one of the best in the developing worlds. So he indigenized the program's technological human capability. At the same time, he built up all the infrastructure. When the Canadians didn't supply Kanup, we were able to mine the ore, fabricate the fuel. Later on for centrifuge program, we could make the hexafluorine gas, we could turn it into metal, we could have the trigger group, etc. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین بنتے ہی انہوں نے 2 مہینے کے اندر بھٹو کو پاکستان کا پہلا ایٹامک پروگرام منظوری کے لیے بھیج دیا۔ اس پروگرام میں نیوکلیئر ریسرچ کے بنیادی ڈھانچے اور اس کے لیے درکار مالی وسائل کی تفصیل موجود تھی۔ بھٹو نے یہ پلان ملنے کے 2 گھنٹے کے اندر ہی منظور کر دیا۔ اس کے فوراً بعد منیر احمد خان کی قیادت میں PAEC نے نیوکلیئر انفراسٹرکچر اور ریسرچ پر کام شروع کر دیا۔ ان کے زیر نگرانی فوراً ہی نیلور میں واقع نیوکلیئر ریسرچ ادارے پنسٹک میں مختلف نئے ڈویژنز بنائے گئے۔ The experimental work was to be done at PINSTEC, the Pakistan Institute for Nuclear Science and Technology. Bhutto said a real team would be built up, and one was assembled. Money was never a problem. 1972 میں ریڈیو آئسوٹوپ اینڈ اپلیکیشنز ڈویژن، 1973 میں نیوکلیئر مٹیریلز ڈویژن، نیوکلیئر کیمسٹری ڈویژن، نیوکلیئر انجینئرنگ ڈویژن اور سالڈ اسٹیٹ نیوکلیئر ٹریک ڈیٹیکٹرز لیب بنائی گئی۔ ان سب پروگراموں پر نظر رکھنے کے لیے 1974 میں ایک نیا خفیہ ادارہ ڈائریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ یعنی DTD بنایا گیا۔ اس ادارے DTD کی اہمیت کا اندازہ آگے جا کر CIA کی اصل رپورٹ سے آپ کو خود ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم پاکستانی اس وقت پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کے لیے فرانس سے مذاکرات کر رہے تھے، مگر اسے خریدنے میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن ہار ماننا ہم پاکستانیوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے PAEC نے پنسٹک کے تہہ خانوں میں خود ایک چھوٹا سا پائلٹ ری پروسیسنگ پلانٹ بنانے پر کام شروع کر دیا۔ PAEC کے اس پروجیکٹ کا نام نیو لیبز رکھا گیا۔ اس خفیہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے مارچ 1973 میں PAEC نے اپنے سب سے قابل 3 سائنسدانوں عبد المجید چودھری، خلیل قریشی اور ظفر اللہ خان کو بیلجیم بھیجا۔ بیلجیم میں نوبل پرائز ونر پاکستانی عبدالسلام کی مدد سے ان تینوں سائنسدانوں کو ری پروسیسنگ پلانٹ بنانے اور اس کے خاکے سمجھنے کی ٹریننگ دلوائی گئی۔ بیلجیم سے واپسی پر عبد المجید چودھری کو نیو لیبز کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ ری پروسیسنگ پلانٹ میں استعمال کے لیے پاکستان کو پلوٹونیم بھی چاہیے تھا، اس لیے 1973 میں PAEC نے انڈیا کے سائرس نامی پلوٹونیم ری ایکٹر کا خاکہ نقل کرنے کی ٹھان لی۔ شروع میں اس پروجیکٹ کا نام پاک نور رکھا گیا،
مگر 1 سال بعد ہی 1974 میں وسائل کی قلت کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ پی اے ای سی اپنے سارے سائنسدانوں کو اور انجینئرز کی ٹریننگ میں بھی مصروف ہو گیا۔ پی اے ای سی نے یورپ کے کارلشور نیوکلیئر ریسرچ سینٹر یعنی KFK کے ساتھ ٹریننگ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے ذریعے اگلے 20 سال کے اندر پی اے ای سی کے جوان وہاں جا کر نیوکلیئر ریسرچ پر ٹریننگ حاصل کرتے رہے۔ اس سب کے باوجود ملتان میٹنگ کے 2 سال بعد بھی پاکستانی جوہری پروگرام کوئی اہم سنگ میل عبور نہیں کر پایا تھا۔ یورینیم کی افزودگی کی ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی سائنسدان پلوٹونیم کے رستے سے بام بنانے کی کوشش کرتے جا رہے تھے۔ مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کوئی بھی ملک پاکستان کو ری پروسیسنگ پلانٹ نہیں بیچ رہا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب بھٹو صاحب کو عبدالقدیر خان کا خط موصول ہوا۔ جواباً بھٹو نے ہالینڈ میں پاکستانی سفیر JG کھراس کو پیغام بھجوایا کہ وہ عبدالقدیر خان کو بھٹو صاحب سے ملنے کی پیشکش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ دوبارہ سے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل امتیاز علی کو عبدالقدیر خان کی پوری ہسٹری جمع کرنے میں مگن کر دیا گیا۔ اس پوری سیریز کے ذریعے میں یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ کیسے پاکستانی سائنسدانوں، سیاستدانوں، بیوروکریسی، فوج اور ISI نے قربانیاں دے کر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں سے لڑ کر ہمیں ایک جوہری طاقت بنایا۔ امید ہے کہ آج کی قسط دیکھ کے پاکستان کی یہ تاریخ آپ کے ذہن میں بھی تازہ ہو گئی ہوگی۔ اگر میری طرح آپ کو بھی لگتا ہے کہ پوری دنیا کے خلاف ہم پاکستانیوں کی اس جنگ اور فتح کی کہانی پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہونی چاہیے، تو پھر کہاں اور کس سے یہ ویڈیو شیئر کی جائے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔